آج ہم جس اہم پیش رفت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ مشرق وسطی کے سیاسی و عسکری منظرنامے کو ہلا دینے والی ہے۔ اتوار کے روز امریکہ نے ایران کی 3 بڑی جوہری تنصیبات پر شدید بمباری کی اور تباہی کے دعوے کیے۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی دعوت دینا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اگر ایران کی جوہری تنصیبات واقعی تباہ ہو چکی تھی تو پھر امریکہ مذاکرات کی درخواست کیوں کر رہا ہے؟ کیا ایران کی جوابی حکمت عملی اب مکمل طور پر جارحانہ ہو چکی ہے؟ ایران نے زیر زمین حفاظتی سرنگیں کیوں اور کب بنائیں اور یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوئیں؟ کیا امریکہ کا انٹیلیجنس سسٹم ایران کی جوہری گہرائیوں کا درست اندازہ لگانے میں ناکام رہا؟ امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی ایران کے ساتھ کشیدگی کو کس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ایران کے اتحادی جیسے حوثی، حزب اللہ اور روس عملی طور پر میدان میں کودیں گے؟ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو کیا یہ جنگ پورے مشرق وسطی کو لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ کیا امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش چال ہے یا حقیقی ضرورت؟ اتوار کے روز امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 سب سے اہم اور حساس جوہری تنصیبات نتنز، فردو اور اصفہان پر انتہائی طاقتور اور جدید بمبوں کے ذریعے حملے کیے گئے۔ ابتدائی طور پر امریکی میڈیا اور فوجی ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملے انتہائی کامیاب رہے اور ان تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ لیکن جب اس دعوے کو تفصیل سے جانچنے کے لیے امریکی سیٹلائٹ تصاویر اور انٹیلیجنس رپورٹس کو دیکھا گیا تو ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے آئی، اور وہ یہ کہ امریکہ اپنے اصل اہداف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ اصفہان ایران کا وہ شہر ہے جہاں جوہری سائنسدانوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں چینی تعاون سے چلنے والے 3 جوہری تحقیقی ری ایکٹرز اور کئی انتہائی خفیہ تجربہ گاہیں کام کر رہی ہیں۔ حملے سے 2 روز قبل یعنی جمعہ کے دن امریکی سیٹلائٹ سسٹمز نے اصفہان کی جوہری تنصیب کے گرد ایک غیر معمولی نقل و حرکت نوٹ کی۔ درجنوں ٹرک جو غالباً مٹی یا دیگر بھاری مواد سے بھرے ہوئے تھے اصفہان کی سائٹ پر لائے گئے۔ یہ غیر معمولی اقدام غالباً ایران کی پیشگی دفاعی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ان ٹرکوں کا مقصد زیر زمین موجود سرنگوں کو مٹی سے بھرنا تھا تاکہ فضائی بمباری کے اثرات کو محدود کیا جا سکے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ جوہری تنصیبات کی تعمیر عام طور پر زمین کے اندر گہرائی میں کی جاتی ہے تاکہ دشمن کے فضائی قوت کو ناکام بنایا جا سکے۔ نتیجتاً جب اتوار کو حملہ کیا گیا تو تباہی اس پیمانے پر نہیں ہوئی جس کی امریکہ نے توقع کی تھی۔ صرف سطحی نقصان ہوا اور ایران کے جوہری انفراسٹرکچر کو مکمل تباہی سے بچا لیا گیا۔ نتنز ایران کی سب سے اہم اور حساس جوہری سائٹ ہے جہاں یورینیم کی افزودگی کا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ سے ایک خطرہ تصور کرتے آئے ہیں۔ امریکی حملے کے بعد جہاں ایک گڑھا ضرور نمودار ہوا لیکن سیٹلائٹ تصاویر اور گہرائی کی پیمائش سے معلوم ہوا ہے کہ یہ گڑھا بمشکل 5 میٹر یعنی 16 فٹ کی اصل زیر زمین ساخت کو دیکھیں تو 8 سے 23 میٹر تقریباً 25 سے 75 فٹ گہرائی میں واقع ہے۔ یعنی حملے سے جو نقصان ہوا وہ صرف سطحی ہے۔ امریکہ نتنز کی اندرونی گہرائی میں موجود اصل تنصیبات کو متاثر کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہا۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کافی پہلے ہی ہدایت دی تھی کہ نتنز کے نیچے مزید ایک محفوظ زیر زمین زون تیار کیا جائے تاکہ ممکنہ اسرائیلی یا امریکی حملے کی صورت میں تنصیبات کو بروقت منتقل کیا جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق یہ نیا حصہ جس کی گہرائی تقریباً 80 میٹر یعنی 260 فٹ ہے اب مکمل ہو چکا ہے اور جوہری تنصیبات کا بڑا حصہ پہلے ہی وہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ بھی حملہ کرے اور بنکر بسٹ بم استعمال کرے تب بھی اس قدر گہرائی میں موجود تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل تباہ کرنے کے دعوے زمینی اور سیٹلائٹ حقائق کی روشنی میں شدید سوالات کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اصفہان، فردو اور نتنز تینوں مقامات پر ایران کی پیشگی حکمت عملی، دفاعی تیاری اور انڈر گراؤنڈ سٹرکچر نے امریکی حملے کی تباہ کاریوں کو محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حملے کے صرف 24 گھنٹے بعد امریکی صدر کی جانب سے مذاکرات کی درخواست سامنے آئی کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ایران کی جوہری قوت کو بمباری سے مفلوج کرنا اب ایک غیر حقیقی خواب ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد ایرانی آرمی چیف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے 2 ٹوک پیغام دیا کہ اب ایران کے دونوں ہاتھ کھل چکے ہیں اور جوابی کارروائی کی نوعیت ایران خود طے کرے گا۔ یمن کے حوثیوں، حزب اللہ اور روس سمیت ایران کے تمام اتحادی متحرک ہو چکے ہیں۔ حوثی قیادت نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے اشارے کے منتظر ہیں اور کسی بھی وقت امریکہ پر حملے کے تیار ہیں۔ اسی روز ایران میں ایک مبینہ اسرائیلی یا امریکی جاسوس کو سرعام پھانسی دے دی گئی جسے ایران نے دشمنوں کے لیے ایک انتباہ قرار دیا کہ چاہے
अंदरूनी गद्दार हो या बैरूनी दुश्मन, किसी के लिए कोई माफी नहीं। हैरत अंगेज तौर पर चंद घंटे बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को मुज़ाकरात की दावत दी गई। इस दावत की वजह अमेरिकी इंटेलिजेंस की वो रिपोर्ट है जिसमें तस्लीम किया गया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है और बंकर बस्टर बम भी इसे तबाह करने में नाकाम रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ सख्त हो चुका है। उनके नजदीक अमेरिका ने वो हद पार कर ली है जो तय थी, यानी बराह रास्त जंग में शिरकत न करना। अब ईरान समझता है कि अमेरिका को उसकी बदमाशी का जवाब उसकी दहलीज पर देना होगा। ईरान का कहना है कि चाहे वो पाबंदियों का शिकार हो या माशी बदहाली का, अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।